بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، حدیث پاک میں ہے ان اللہ یحب ان یرى علی عبده اثر نعمته. اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. یعنی شریف ہے کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے پر دی ہوئی نعمت کا اثر دیکھے. اصل میں یہ اس لیے فرمایا تھا کہ ایک آدمی آیا تو میلا کچالا کہ حالت بری، بال بکھرے ہوئے. اس نے فرمایا تمہارے پاس مال ہے مال؟ میرے پاس تو غلام بھی ہے، باندیاں بھی ہے، مال بھی ہے. پھر تمہاری حالت ایسی کیوں؟ میں بھی کچھ عزت مال ہے. اس پر فرمایا تھا کہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے. پہننے کو دیا ہے تو پہنے، کھانے کو دیا ہے تو کھائے. نعمت دی ہے تو نعمت کا اثر اس کے اوپر ہونا چاہیے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ نعمت دی ہے، اس کا اثر بھی ہم پر ہونا چاہیے. خالی کھانے پینے کی بات کے لیے تھوڑا ہی کہا ہے کہ کھانے پینے کا اثر ہو. ہاں، نعمت مادی بھی ہوتی ہے، مانوی بھی ہوتی ہے. مادی وہ نعمت کہلاتی ہے جو نظر آ رہے، کھانا پینا، کپڑا، مکان، یہ مادی نعمت کہلاتی ہے. مادی نعمت کا اثر بھی ہو کہ پہننے کو دیا ہے تو پہنے، کھانے کو دیا ہے تو کھائے. اور مانوی نعمت بھی ہو تو کہ اس کا بھی اثر ہونا چاہیے. اللہ نے کسی کو قرآن شریف دیا ہے تو پڑھا کرے. جی ہاں، ایسے ہم کو دین کا کام دیا ہے تو یہ بھی ایک نعمت ہے. اس نعمت کا بھی ہم پر اثر ہونا چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات؟ تو اس نعمت کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ پھر اس نعمت کا کیا اثر ہو؟ اللہ نے ہم کو تبلیغ کا کام دیا ہے تو اس نعمت کا کیا اثر ہونا ہے؟ ایک سوال ہے کہ اس نعمت کا ہمارے اوپر کیا اثر ہے؟ تو ہم کو صحابہ کی زندگی سے یہ ملتا ہے کہ ان کے اوپر اس نعمت کا یہ اثر ہوا کہ وہ اس نعمت کی وجہ سے اپنی آخرت بنانے میں اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ گئے. کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ اپنی آخرت بنانی. جب تبون فضلا من اللہ و رضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل چاہتے تھے، اللہ کی رضا چاہتے تھے. اس نعمت کا یہ اثر ان پر ہو کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے. سب سے بڑی بات یہی اللہ کا راضی ہو جانا. رضوان من اللہ اکبر، اللہ راضی ہو گیا کہ بڑی بات ہو گئی. اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے دین سے، بے دینی سے ناراض ہے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، کفر اور بے دینی کہ اس سے اللہ خوش نہیں ہے، ناراض ہے. اور دین سے کہ دین سے اللہ راضی ہے. تو ہم کو دین کی نعمت ملی ہے تو اس کا اثر ہم پر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو ایک تو راضی کریں. یہ بڑی بات کہ رضوان من اللہ اکبر. دوسرا اس کے حق ادا کرنے کی کوشش کریں. اللہ نے ایک کام دیا ہے، ایک ذمہ داری دی ہے، اس کو سیکھیں. کیا کریں کہ اس کو سیکھیں. جیسے دنیا کے ہنر سیکھتے ہیں، دنیا کے کام سیکھتے ہیں،
اور اس میں اپنے آپ کو غلطی سے بچاتے ہیں اور کمال کو پہنچاتے ہیں کہ فلانا درجے تو ایسا ہے اور فلانا تو ایسا ہے، یہ کمال کو اپنے آپ پہنچاتے ہیں بلند والا۔ ایسے ہی یہاں بھی کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے کہ اس کے اندر اپنے اندر کمال پیدا کرے۔ کہ کمال میں کیا بات ہے کہ سب سے پہلے تو جیسے مولانا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف آئے۔ اس کام کا یہی اثر ہے کہ جب یہ کام صحیح طریقے سے ہوگا اور سادگی سے ہوگا، اس کام کا اصلی مزاج سادہ ہے، جتنی سادگی سے جتنی عمومیت کے ساتھ جس کام کو کیا جاتا ہے، اپنا عمومی طور پر اپنے آپ کو چلاوے، اپنے آپ کو خواص میں سے نہ بناوے، بلکہ عمومی مزاج سے عمومی طریقے سے عمومی کاموں میں چلاوے، تو اس کا اصلی اثر ملتا ہے۔ وہ اس کا اصلی اثر یہ ہوتا ہے کہ اندر اللہ تعالیٰ کوئی چیز پیدا کرتے ہیں، اندر کوئی چیز پیدا کرتے ہیں، اور کیا پیدا کرتے ہیں وہ تو اللہ جانتے ہیں، اور جس کے اللہ پیدا کی وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے اندر اس کام سے کیا پیدا ہو۔ بعض لوگوں میں طلب پیدا کرتے ہیں تو وہ اپنی طلب سے اپنے کام میں آگے بڑھتے ہیں۔ بعض لوگوں میں خوف پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، خوف کی وجہ سے وہ اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے اثرات سے پاک کرتے ہیں۔ کسی کا حق دبایا ہوا ہے تو وہ حق دے دیتے، بھائی اب میں نے بات یہ کام سمجھا ہے، ایسا ہوا ہے، ایسے واقعات ہوتے کہ کسی کا حق دبایا تھا تو وہ حق دے دیا۔ چھپی ہوئی نمازیں تھی وہ پڑھ کے کامیاب ہو گئے، پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ 20 سال کی نمازیں لوگوں نے پڑھی کہ 20 سال کی نمازیں پڑھ چکی، یہ کام کا اثر ہے۔ 20 سال کی نمازیں پڑھ، 18 برس کی زکاتیں دی، 18 سال سے زکات نہیں دی، مالک نصاب ہے، مالدار ہے، ہر سال زکات واجب ہوتی ہے۔ ہاں بہت لوگ مالدار ہیں، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں حدیث میں ہے کہ تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی، مال پھیل جائے گا۔ بازار کو دیکھ لو آپ، چلنے کی جگہ نہیں ہے، اتنی قسمیں مالوں کی آ رہی ہے، مال تمہارے اوپر پھیل جائے گا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کوئی بات نہیں۔ ہاں وہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز اندر ڈالتے ہیں، ہر ایک جو صحیح رخ ہوتا ہے کام کی طرف تو کوئی چیز اندر ڈالتے ہیں، تو بعضوں کو توبہ ملتی ہے، وہ توبہ کرتے ہیں، پچھلی نمازیں، پچھلی زکاتیں، پچھلے روزے۔ ہم لوگ امریکہ میں تھے تو وہ یونیورسٹی میں اس سال 70,000 عرب طلبا تھے، تو میں اس سال کی جماعت تھی تو ان سے ملنا جلنا رہا۔ پھر وہ یہاں آئے دلی، یہی جون کا مہینہ تھا، وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو یونیورسٹی میں وقت گزارے اور روزے ہمارے فوت ہو گئے، اب روزوں کی قضا کرنا چاہتے ہیں، قضا روزے رکھے کہ میرے پاس آئے۔ میں نے کہا ہمارا ملک بہت گرم ہے، ابھی جون کا مہینہ ہے، لمبے دن ہے، ان میں لمبے دن، دلی میں تو بہت لمبے دن ہوتے، تو تم جماعت میں پھرو گے، گھر پر یہاں تو رہو گے نہیں، تو جماعت میں بھی پھرو گے، روزے بھی رکھو گے، تو ایک آسان نہیں ہے، اسے روزے کی قضا تو کرنی ہے لیکن گھر جا کر، کہ میں نے ان کو رائے دی، ان کے برداشت کر، تو اب ان کو روزے کی قضا کی فکر ہو گئی، نمازوں کی قضا کی فکر ہو گئی۔ یہ چیزیں بھی ملتی ہے اس راستے میں، یہ نہیں کہ خالی پھرنا ہی پھرنا ہے، کہ پھرنے سے کیا ملا تمہیں، کہ نعمت کا کیا اثر ہوا، تو ان پر نعمت کا یہ اثر ہوا کہ ہماری عبادتیں چھوٹ گئی ہے، ہماری نمازیں چھوٹی ہیں، ہماری زکاتیں باقی ہیں۔ یہ اثر پڑتا ہے، تو یہ اچھا اثر ہے
کہ جو چیزیں کمی کوتاہی کی ہے وہ صاف ہو جائے. یہ مقصد ہے اپنے اندر اپنے آپ کو اس کام میں چلانے کا. پھر چلتے ہوئے اپنے اندر کچھ پیدا کرنا ہے. کیا پیدا کرنا ہے؟ ایک تو اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے صحیح تعلق پیدا کرنا ہے. اللہ سے ہمارا تعلق بندگی اور عبادت کا، کوئی رشتے داری اللہ کی کسی سے نہیں ہے. بندگی کا تعلق ہے، عبادت کا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اپنے اندر اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے کہ زندگی ہماری ایمان کی وجہ سے عبادت والی بنے. کیونکہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے. ایمان کا کیا تقاضا؟ ایمان کا تقاضا اطاعت کرنا، اور اطاعت میں پہلا نمبر عبادت ہے. اطاعت یعنی جان مال اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو. یہ مطلب اطاعت کا ہوتا ہے. اطاعت رسول کی بھی ہوتی ہے، اطاعت اللہ کی بھی ہوتی ہے، لیکن عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے. وہ اس کا ایک اثر زندگی میں اطاعت آ گئے، اللہ سے تعلق، اپنی عبادتوں کو صحیح کرنا ہے. تو عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادتوں کو صحیح کرے. عبادت مثلا نماز ہے تو نماز میں دو حکم ہیں. نماز قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو. دو حکم، حافظوا علی الصلوات اور اقیموا الصلاۃ. نماز قائم کرو. نماز قائم کرنے کا مطلب ابن عباس یہ فرماتے تھے کہ نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرو. نمازیں ہم عادت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، عادت پڑھ کے یہ رکوع بھی ہو جاتے ہیں، سجدے بھی ہو جاتے ہیں. سب عادت تو اچھی ہے، مگر اس عادت کو عبادت بنانا ہے. عادت کو عبادت بنانا، ہاں وہ عبادت بنتی ہے علم و ذکر سے. جیسے ہاں علم و ذکر، گاڑی بغیر پہیے کے نہیں چل سکتی، پہیے ہوں گے تو گاڑی چلے گی. ایسے دینداری نہیں بنے گی جب تک کہ علم و ذکر نہیں ہوگا. سمجھے؟ علم و ذکر دو پہیے ہیں دینداری کے، کہ ہر کام کا علم ہو اور پھر اس پر عمل ہو. ہر کام کا علم ہو، اس پر عمل ہو. جب کوئی درجی بنے تو درجی بنے کا اس کا علم بھی ہے ہنر کا، اور وہ عمل بھی کرتا ہے، تو وہ اپنے ہنر سے فائدہ اٹھاتا ہے. سمجھ نہیں گا؟ ہاں ایسے ہی دین کے کاموں کا بھی، جو اس کا علم ہو، اس کا عمل ہو. علم نہیں ہوگا تو غلط کرے گا. جسے درجی چننا نہیں آتا تو غلط چیزے گا، وہ بگاڑے گا. اس لیے میرے دوستوں، دین صحیح کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کام ہو اس کا علم ہو. یہی اس کام کا مقصد ہے. اس کام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ پھرا کریں. پھرانا تو ان کو غفلت میں سے نکالنے کے لیے ہے کہ گھروں میں غفلت ہے، کاروبار میں غفلت ہے، تو اپنے گھروں میں سے، اپنے کاروبار میں سے نکلے وہ. لیکن خالی نکلنا کافی نہیں ہے. جیسے خالی ہل چلا رہے تو کھیت میں کیا پیدا ہوگا؟ خالی چکی چلا رہے تو پیٹ بھرے گا. تو خالی پھرنے سے بات نہیں بنے گی. سمجھے نہیں؟ ہم چاہے 1000 دن تھی لیکن خالی تھے تو خالی ہل چلا رہے، خالی چکی چلا رہے، پھر بھرے گا نہیں بھرے گا. پیٹ کب بھرے گا؟ کہ کھیت میں پانی بھی دے، دانا بھی ڈالے تو موسم آ گئی، پھر دانے بھی ڈالے اور چکی چلا رہے تو آٹا آئے گا. قاعدے کی بات ہے. ایسے ہی یہاں بھی کہ دین کو سیکھتے رہے، پوچھتے رہے، اور دوسروں کو سکھاتے بھی رہے، دوسروں کو بتاتے بھی رہے، دوسروں کو دعوت بھی دیتے رہے. دوسروں کو دعوت دینے سے ہم اپنے کام میں پکے ہو جائیں گے. ہاں جب آپ دوسروں کو دعوت دو گے تو آپ اپنے کام میں پکے رہو گے. جیسے تاجر اپنا مال بیچ کر مالدار ہو جاتا ہے، بیچتا ہے اپنا مال لیکن ہو جاتا ہے مالدار.
جی ہاں، اپنا مال بیچتا ہے، اپنا مال بیچ کے نفع لیتا ہے، اللہ ایسے ہی یہاں بھی کہ ہم دوسروں پر محنت کر کے اپنی زندگی مضبوط کریں گے، دوسروں پر محنت کر کے اپنی زندگی کو مضبوط کریں گے. اس لیے ہماری دین میں ہے کہ ہم اپنے دین میں پکے رہیں. کیا رہیں؟ پکے رہیں، کچے نہ رہیں. پھر کچا بند ہو جائیں تو اللہ سے معافی مانگیں، اس سے میرے بھول ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہوتا ہے کبھی آدمی کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، کوئی عمل بھی رہ جاتا ہے، یہ آدمی ہے، اس کا پیر پھسل جاتا ہے نہیں چلتے ہوئے. ایسے ہی کوئی گناہ بھی ہو جاتا ہے زندگی گزارتے ہوئے، انسان ہے. تو اس سے بات بگڑتی نہیں ہے، بلکہ بات اس وقت بگڑتی ہے جب کوئی اپنی غلطی پر اڑ جائے، اکڑ جائے. نوح علیہ السلام کے قوم میں یہ دو بیماریاں تھیں کہ وہ اپنی بات پر اڑتے تھے، پہلے نہ یہ، اور وہ جو صحیح بات بتاتے تھے نوح علیہ السلام، اس کے مقابلے میں اکڑتے نہیں کرتے. یہ دو بیماریاں اللہ کے سامنے نوح علیہ السلام نے رکھی تھی، میری قوم کی یہ بیماریاں ہیں. وہ اصل واستکبر و استکبار، یہ اڑتے ہیں اپنی بات کو، چھوڑتے نہیں ہیں، اور میں جو حق بات بتا رہا ہوں اسے قبول نہیں کرتے، اس سامنے اکڑ جاتے نہیں کرتے. یہ بیماریاں ہیں ان کی، اس کی وجہ سے وہ محروم ہوئی. تو یہ چیز ہمارے اندر نہ ہو. کوئی بات ہمارے اندر غلط ہے تو اپنی غلط بات پر نہ ہوئے، کوئی بتا دے تو ٹھیک کر لیں، جزاک اللہ خیر. ہمارے عرب پہلے آتے تھے بیچارے، تو جب ان کو کوئی غلطی بتا دے کہ اوپر جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. ان کے اندر ایک بات جزاک اللہ، ایسا نہ دے تو یہی صحیح طریقہ ہے. کیونکہ تبلیغ میں مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری تبلیغ میں خوبیوں کا لین دین ہے، خوبیوں کا لین دین ہے. ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھنا، ایک دوسرے کی خوبیوں کو فائدہ اٹھانا. میوات والوں سے فرماتے تھے تمہارے اندر ایک بڑی خوبی ہے. کیا خوبی ہے میوات والوں؟ فرمایا کہ ایک تو تمہارے اندر سادگی ہے. پہلے میوات میں بہت سادگی تھی، بہت سادگی، کھانے میں پینے میں کیا چیز. تو فرمایا دوسری صفت تمہارے اندر جفاکشی کی، جفاکشی کی، کہ وہ دہلی سے کلکتے تک پیدل جانے، 4 مہینوں کی جماعتیں بنتی تھیں رمضان میں. مولانا یوسف صاحب اس کی تشریح کرتے، ہمارے سامنے کی باتیں بعد میں نہیں رہی. یہ 4 مہینوں کی جماعتیں دہلی سے کلکتے کی طرف، دور دور بمبئی کی طرف، تو مشقت ان کے اندر تھی، جفاکشی ان کے اندر تھی. تمہارے اندر جفاکشی ہے، تمہارے اندر سادگی ہے. تو یہ چیزیں مطلوب ہیں، اور وہ چیزیں مطلوب نہیں ہے کہ اپنی غلطی پر اڑنا، صحیح بات بتاوے تو اڑنا، یہ بات نہیں. اس سے زندگی جو ہے وہ صلاح فلاح کو پہنچتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کام کے ذریعے سے ہمارا رجحان جو ہے وہ آخرت کی طرف ہو. اور آخرت کے ہونے کا کیا مطلب؟ آخرت تو نظر آتی نہیں ہے. آخرت کی طرف نظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر. مولانا صاحب کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ ہماری دعوت کا کیا مقصد ہے. کہ فرمایا ہماری دعوت کا مقصد ہے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبارت ہے، یعنی جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ ہماری زندگی میں صبح سے شام تک کیا سنتیں ہیں، کیا طریقے دیے ہیں، یہ دیکھیں کہ یہ ہماری دعوت کا مقصد ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ کہ زندگی جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف ہو جائے. سب سے زیادہ طاقتور عمل وہ سنت پیغمبر ہے.
اس کے ساتھ اللہ کی تائید ہے، اس کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے نمبر میں مدد کرتا ہے نبیوں کی، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، بے شک ہم مدد کریں گے اپنے نبیوں کی۔ ہر زمانے میں اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی۔ دوسرے نمبر میں مدد کس کی ہے؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا۔ دوسرے نمبر میں، کہ دوسرے نمبر میں مدد اللہ کریں گے ایمان والوں کی، جو نبی پر ایمان لائے ہیں، نبی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ یہاں خالی آمنو ہے قرآن پاک میں، تو علماء نے فرمایا ہے کہ جہاں آمنو ہو وعملوا الصالحات نہ ہو ساتھ، تو مراد کامل ایمان ہے، کہ کامل ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے جس طرح نبیوں کے ساتھ اللہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اپنے ایمان کو کامل بنانے میں سب سے بڑا دخل وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا ہے۔ اتباع ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے کسی کو بھی مستثنا نہیں کیا، سب پر اتباع، نبی پر بھی اتباع ہے۔ کہ نبی پر کس چیز کا اتباع ہے؟ کہ نبی پر وحی کا اتباع، نبی کو اتبع ما یوحی الیک، اے نبی جو وحی اب پر آوے آپ اس کے تابع رہیں، آپ اس کے تابع رہیں، اس کے پابند رہیں وحی کے۔ اور امت کو یہ حکم ہوا کہ آپ نبی کا اتباع کریں، نبی وحی کا اتباع کرے گا اور ہم امت نبی کا اتباع کریں گے۔ تو اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے، نہ نبی کو نہ ہم کو۔ اس لیے مذہب کی جان اور دین کی جان وہ ہے اتباع۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ انسانی زندگی میں دو ہی چیزوں کا اتباع ہوتا ہے، ایک اتباع ہوا کا، ایک اتباع خدا کا۔ یعنی آدمی اپنی خواہشوں کی اتباع کرے گا، اپنی منچاہی کی اتباع کرے گا، یا پھر اللہ کی اتباع کرے گا۔ یہ دو ہی راستے ہیں، سمجھ میں آئیں گی بات؟ یا تو منچاہی پر چلے گا، یا پھر رب چاہی پر چلے گا کہ اللہ کے نبی کو اتباع کرے گا کہ اللہ کے نبی اس طرح کرتے تھے، اللہ کے نبی اس طرح کرتے تھے، مسجد میں اس طرح داخل ہوتے تھے، مسجد میں اس طرح نکلتے تھے، وضو اس طرح کرتے تھے، غسل اس طرح کرتے تھے۔ ہاں، سب چیزوں میں اتباع جو ہے وہ ہے اصل، چاہے نبی ہو چاہے امتی ہو، یہی اس کام کی غرض ہے، یہی اس کام کی غرض ہے۔ نکالنا جو ہے گھروں سے، وہ گھروں سے نکالنا مقصود نہیں ہے، بلکہ خواہشوں میں سے نکالنا مقصود ہے۔ کیونکہ ہمارے ساتھی پڑھتے تو ہے نہیں، حیات الصحابہ میں پورا ایک باب ہے کہ صحابہ کا خواہشوں میں سے نکلنا، گھروں میں سے نکلنا نہیں، کہ وہ اپنی خواہشوں میں سے نکلتے، تو خواہشوں میں سے نکل کر کہاں چلے گئے کہ حکم پر آ گئے۔ جیسے روزہ والا خواہش میں سے نکل جاتا ہے اور حکم پر رہتا ہے سارا دن، روزہ والا کیا کرتا ہے؟ خواہش بند، اور اب دن بھر روزہ ہے یعنی حکم پر ہے۔ یہ روزہ اس کی مثال ہے، خواہش میں سے نکل کر حکم پر رہنا۔ ہاں، اور کوئی مثال نہیں ہے، روزہ میں یہ مثال پکی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں روزے کی بڑی قدر ہے کہ صوم لی وہاں عجیب ہی جیسا وہ کام ہو شراب ہو لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ یہ اپنا کھانا پینا خواہش میرے خاطر چھوڑتا ہے۔ یہ خواہش میں سے نکلنے کی مثال ہے۔ تو ہمارا نکلنا جو ہے وہ گھروں سے نکلنا ہے، گھروں سے نکلنا تو بہت آسان ہے، جس کے پاس پیسے ہے فرصت ہے وہ پھرے نہیں۔ یہ مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے؟ کہ خواہشوں میں سے نکلنا اور سنتوں پر قائم رہنا۔ کہ خواہش کے بعد دوسرا سامنے جو مقابل ہے وہ سنت ہے، ہوا اور ہدا۔ ہوا کہتے خواہشوں کو،
ہوتا کہتے ہیں ہدایت کو، صحیح راستے کو، تو آدمی خواہش میں سے نکل کر کہاں جائے گا کہ ہدایت پر آئے گا، سنت پر آئے گا. یہ ہماری دعوت کا مقصد ہے. اس محنت کا یہ مقصد ہے اپنے اپنے خواہشوں میں سے نکل کر کے اپنے نبی کے طریقوں پر آنا. ہاں، سونے کے لیے لیٹ ہے تو سنت کے مطابق لیٹ ہے، کھانا کھائے تو سنت کے ساتھ کھائے، مسجد میں سے نکلے مسجد میں سے آئے، یہ جو ہے یہ روز روز کی، یہ اس وجہ سے کہ اب سنت پر چلنے کی عادت پڑ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، اپنے آپ کو کس چیز کا عادی بناؤ کہ خیر کے کاموں کا عادی بناؤ، تاکہ کام آسان ہو جائے. جس کام کی عادت ہو جاتی ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. تو خیر کے کاموں کے اپنے آپ کو عادی بناؤ. اللہ کے راستے میں نکلنے والوں سے یہ بات خاص طور سے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو اب کوئی کام نہیں ہے، گھر چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، اب اللہ کا راستہ ہی راستہ ہے. تو اب اللہ کے راستے میں جا کر کے دوسرے کاموں کا عادی نہیں بنانا، اپنے آپ کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. یہ تلقین ہوتی تھی، خاص طور سے ذمہ دار سے کہتے. شاید نبی مکہ جا رہے تھے لوگوں کو لے کر کے، تو ان سے فرمایا کہ تمہارے ساتھ جا رہے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بنانا. یہ ہمارا کام ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے خیر کاموں کا عادی بنے. جی نماز کی عادت ہو گئی، اب نماز مشکل نہیں ہے، عادت ہو گئی. تہجد کی عادت ہو گئی، تہجد کے لیے آنکھ کھل جاتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. عادت بن جاتی ہے. غلط عادتیں ہو جاتی ہیں، صحیح عادتیں نہیں ہو جاتی. جب آدمی اپنے آپ کو پابند کرے گا تو پھر عادی ہو جائے گا. اس لیے کہتے ہیں دین پہلے عادت میں آئے گا، پھر اخلاص آئے گا تو عبادت بنے گا. اخلاص آئے گا تو پھر وہ عبادت ہے. اب عادت کے طور پر جانے چھوٹے بچہ نماز کا عادی ہو گیا، اب وہ عادت سے نماز پڑھتا. جب بڑا ہوگا، لکھے گا، پڑھے گا تو اب وہ اخلاص پڑھ کہ اللہ کی عبادت ہے، صحیح کرنی ہے. اب اس میں اخلاص آئے گا اپنی دینداری کے وقت. پہلے اب عادت پڑ گئی تو عادت نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہے. جو عمر گزرے گی بری عادتیں قوت پکڑتی ہیں، بری عادتیں قوت پکڑتی ہیں، پر ان کا چھوڑنا مشکل. تو اس لیے فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے عادی بناؤ اور پوچھو کیا کیا خیر ہے. سب سے بڑی خیر جیسے میں نے کہا کہ سب سے بڑی خیر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی عادت ہے کہ ہماری زندگی میں روز مرہ کی سنت ہے. اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کریں، نیچے اترتے ہیں تو مولانا ابرا صاحب فرماتے ہیں یہ آسان سنت ہے. اوپر چڑھے تو اور نیچے اترے تو عام حالت میں ہو تو لا الہ الا اللہ. اوپر چڑھے تو اللہ ہو، نیچے اترے تو سبحان اللہ. عام حالت میں لا الہ الا اللہ. یہ عادت سنتوں کی عادت پڑ گئی کہ سب سے زیادہ نور سنتوں میں ہے. دو نور دیے گئے ہیں، ایک قرآن کا نور دیا گیا ہے، ایک سنتوں کا نور دیا گیا ہے. ایک نور قرآن پاک ہے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہارے اوپر کھلا ہوا نور اتار دیا ہے. یہ قرآن مراد ہے. اور دوسرا نور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. انزلنا الیکم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس ایک نور بھی آیا ہے اور ایک کھلی ہوئی کتاب بھی آئی ہے. تو وہ یہ نور جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، وہ سنتوں کا نور ہے. اس کا نور ہے سنتوں کا نور. یہ سنتیں زندگی کی ہر حال کی ہے، کھانے کی، پینے کی، کھیلنے کی، اڑنے کی، کمانے کی، سب چیزوں کی سنتیں اور طریقے تھیں. ہماری دعوت کا یہی مقصد ہے کہ زندگی ہماری برادری کے رواج پر نہیں، قوم کے رواج پر نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر، آپ کے طریقوں پر آ رہے ہیں. اس کے لیے علم و ذکر دیا گیا کہ سنتوں کا علم نہیں ہے تو پوچھو. اب تو بہت آسان ہو گیا، چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع ہوتی تو سنتیں، اس میں سنتیں ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے.
تو بجائے موبائلوں میں وقت ضائع کرنے کے اور اپنی زندگی برباد کرنے کے ان چیزوں میں رہے تاکہ زندگی سنت پر آئے کہ سنت اصل ہے، کہ سنت کے ساتھ ہی اللہ کی مدد ہے. جیسے سنت کے خلاف ہو جائے تو اللہ کی مدد کٹ جائے گی. آج ہماری یہی مشکل ہے، اس دعوت کی یہی ضرورت ہے کہ پہلا نمبر ہمارا کلمہ ہے. تو کلمے کا کیا مطلب ہے؟ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اطاعت پر آئے. ایمان کا تقاضا اطاعت ہوتا ہے. ایمان کا تقاضا اطاعت. اطاعت کی چیز ہے؟ اللہ کی. تو اللہ اطاعت کا حکم دے گا اور اطاعت رسول کی. رسول ان حکموں کے طریقہ بتائے گا. حکم تو اللہ دے گا، وہ طریقہ نبی بتائے گا. جیسے اللہ نے رکوع کا حکم دیا، سجدے کا حکم دیا، تو وہ رکوع سجدہ کیسا کرنا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کہ رکوع اس طرح کرو، سجدہ اس طرح کرو. مجھ کو میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوگا تو سجدہ صحیح ہوگا. ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا، نبی نے طریقہ بتایا. حکم ہے سجدہ، نماز میں سجدہ فرض ہے، سجدہ کریں. لیکن سجدہ کیسا کریں کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوگا. سمجھ نہیں نا کہ میرے پروردگار نے مجھ کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. ابھی سجدے کا صحیح طریقہ ہو گیا. ہاں، یہ 7 اعضاء کون سے ہوں گے کہ 2 قدم زمین پر لگیں گے سجدے میں، پھر 2 گھٹنے لگیں گے سجدے میں، پھر 2 ہاتھ لگیں گے. کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے. اور چہرہ لگے گا 2 ہتھیلیوں کے بیچ میں. یہ 2 ہتھیلیاں سجدے میں ہوئی، اس کے بیچ میں چہرہ. کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے. کہ میرے پروردگار نے مجھ کو 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ سجدہ کا صحیح طریقہ ہے. تو نہیں بات. تو ہماری اس محنت میں یہ چیزیں سیکھنے کی ہے، خالی سیکھنا نہیں. لینا ہے، دینا ہے. کیا لینا ہے؟ کہ علم لینا ہے، طریقہ لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو بتانا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے. دوسروں کو سکھانے کے لیے دعوت دینا ہے. کوئی تم بھی ہمارے ساتھ چلو اور ہمارے ساتھ سیکھو. ہم تم سے سیکھیں گے. وہ زیادہ جانتے ہیں تو ان سے سیکھیں گے، ہم زیادہ جانتے ہیں تو وہ ہم سے سیکھیں گے. مولانا سب یہ صحبت سے سیکھنے کا طریقہ. مدرسے میں تو داخل نہیں ہو سکتے یہ سب، تو ایک دوسرے کی صحبت میں سیکھے تھے. صحابہ نے صحبت میں دین سکھایا، مدرسے نہیں تھے. وہ ایک دوسرے کی صحبت میں سیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سیکھتے. اس لیے یہ چلتا پھرتا مدرسہ ہے اور اس میں یہ چیزیں سیکھنی ہے. اپنا ایمان صحیح کرنا، ایمان کی باتیں بولنا، ایمان کی باتیں سننا، ایمان کی باتیں کرنا، ایمان والے اعمال کرنا تاکہ ایمان میں طاقت آئے. ایمان میں طاقت کس لیے آئی ہے؟ ایمان کی طاقت سے کیا کرنا ہے؟ دوا کی طاقت سے کیا کرنا ہے کہ میرے آنکھوں میں روشنی نہیں ہے تو آنکھوں کی دواؤں سے آنکھوں میں طاقت آتی ہے، روشنی ہوتی ایسے. تو ایمان کی طاقت سے کیا ملے گا؟ ایمان میں طاقت آئے گی تو اللہ کے فرائض ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوگی، اللہ کے حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوگی، اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرنے کی طاقت آئے گی. ایمان کی طاقت کا یہ مطلب ہے. ایمان کی طاقت کا مطلب تو ایمان تو اللہ رسول پڑھنا، جو کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہو گیا، تو وہ ایمان والا ہو گیا. اب ایمان کی طاقت ہے. ایمان کی طاقت کا کیا تقاضا ہے؟ ایمان کی طاقت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرو کہ فرائض ادا ہو جائے، حرام سے بچنا نصیب ہو جائے، اور جو دین کا تقاضا ہے وہ پورا ہو جائے. یہ طاقت پیدا کرنا ضروری ہے. اگر یہ طاقت نہیں پیدا کی ہے تو فرائض فوت ہوں گے. جیسے بہت لوگوں کی نمازیں نہیں، زکاتیں باقی ہے، روزے باقی ہے، وہ جانتے نہیں ہے کہ فرض ہے لیکن ان کے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے. ایسے حرام سے بچنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو حرام میں پڑ جاتے ہیں لالچ کی وجہ سے. تو ایمان میں یہ طاقت پیدا ہوگی کہ وہ حرام سے بچائے گا اور فرائض پر ادا کرے گا. یہ اطاعت کا مفہوم ہے کہ یہ ہوئی اطاعت کہ حرام سے بچا، فرائض کو ادا ہوا. اور تاثیر اس کی یہ ہے کہ حدیثوں میں ہے کہ تو اپنے آپ کو حرام سے بچا
پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے. حرام سے بچانے والا یہ اللہ کا سب سے بڑا عبادت گزار. حرام سے بچنے کی تو یہ فضیلت. تو فرائض کی ادا کرنے میں فرائض کی ادا کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بندہ خدا سے قریب ہو نہیں سکتا, اس کی رحمتوں سے قریب ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کے فرائض ادا نہ کرے. فرائض ادا نہ کرے, باقی جتنے نوافل پڑھے گا بات نہیں بنے گی. سب سے زیادہ قرب اللہ تعالیٰ کا جو ہوگا, اس کی رحمت سے بندہ قریب ہوگا, وہ اس کے فرائض کے ادا کرنے سے ہوگا. فرائض عبادت کے بھی ہوتے ہیں, جیسے نماز, روزہ, زکات عبادت کے فرائض, اور فرائض لین دین کے بھی ہوتے ہیں, حلال کمانا, حلال کھانا. فرائض معاشرت کے آپس کے رہن سہن کے بھی ہوتے ہیں. تو ان فرضوں کی ادائیگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا, یہ مطلب ہوتا ہے. جی ہاں, پہلے نمبر کا کہ اپنے ایمان میں اتنی طاقت پیدا کرائی کہ ان چیزوں کے گنہگار بننے سے بچ گئے. طاقت کی وجہ سے گنہ سے بھولنا سے بچے گا, طاقت نہیں ہوگی تو نہیں بچے گا, یہ پھنس جائے گا, پھنس جائے گا. اس لیے اللہ کے راستے میں پھر کھلا کر کے ان باتوں کے ذریعے سے ایک تو اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرنی ہے, تاکہ حقوق ادا کرنے کی طاقت پیدا ہو جائے. ایمان کی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ حقوق ادا کرنے کی طاقت آئے. اللہ کے حقوق عبادت کے ہیں, اللہ کے حقوق عبادت کے ہیں, وہ عبادتیں ہوں کہ کوئی نماز ہمارے اوپر باقی نہ رہے, کوئی زکات ہمارے اوپر باقی نہ رہے ایماندار کا, اس طرح کوئی فرض ہم پر باقی نہ رہے. جو فرض ہو ادا ہوا, جو فرض ہوا وہ ادا ہوا. یہ طاقت پیدا کرتی ہے. جی ہاں, بہت سے لوگوں پر نمازیں باقی ہیں. اب تو وہ جماعت میں لگے تو نماز پڑھتے, تیسری نمازیں باقی ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر روانگی کرتے تھے تو تیسری نمازوں کی قضا کی بات نہیں کرتے تھے. اب نہیں ہوتی وہ بات کہ پچھلی نمازوں کی قضا بھی پڑھ لو, بجائے نفل پڑھنے کے قضا پڑھ لو. یہ نفل کا سوال نہیں ہوگا, لیکن فرض کا سوال ہوگا. نفل نہ پڑھے, قضا نمازیں پڑھو. یہ پہلے روانگی میں یہ بات ہوتی تھی, کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے. نفل نہ پڑھے قضا نہیں پوچھیں گے, کیونکہ تو ہمارے نفل کے ہیں. لیکن فرض تو وہ تو اللہ کا حق ہے. تو یہ چیزیں, یہ شعور اس راستے میں بیدار ہونا چاہیے, یہ دھیان ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ ہمارے اوپر کیا کیا حقوق یہ اللہ کے بندوں کے. تو پھر اس صورت میں جو زندگی بنے گی وہ صاف ستھری زندگی بنے گی. عیشۃ نقیہ, حدیثوں میں اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ, اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں کہ مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے, سب کا حق دے دیا ہے, مجھ پر کسی کا حق نہیں ہے. اللہم اسألک عیشۃ نقیہ, اے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی مانگتا ہوں. ومیتۃ سویہ, اور اے اللہ میں آپ سے آسان موت مانگتا ہوں. یہ دعا مانگی ہے آپ سے, میں آسان موت مانگتا ہوں کہ میری موت آسان ہو جاوے, زندگی صاف ستھری ہو جاوے. تو سب کچھ ہو گیا نہیں کہ موت آسان ہو گئی, زندگی صاف ستھری ہو گئی. وہ جب اللہ کے پاس جائیں گے تو کوئی رسوائی نہیں ہوگی. وہ مردن غیر مفضی والا فاض ہے. اب اللہ کے پاس جائیں گے تو کوئی رسوائی نہیں ہوگی, کوئی ذلت نہیں ہوگی. تو حساب مسئلہ صاف ہے. یہ سب مقصد ہے اس کام کے, سمجھ نہیں رہا. اس لیے اس کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا. ایک دم تو یہ سب نہیں ہو جائے گا, اس لیے نا امید نہیں ہونا ہے. اگر ہمارے مولانا امام صاحب کہا کہ بھائی لگے رہو لگے رہو, اب یہی کہتے ہیں لگے رہو لگے رہو لگے رہو, یہی گیم کی تنظیم تھی. کیوں کہ آدمی لگا رہے تو پہنچ جائے گا, کٹ جائے گا تو تھوڑا پہنچے گا, لگا رہے گا تو پہنچ جائے گا. آج نہیں تو کل. ہاں جی ہاں, سویرے نہیں تو دیر سے پہنچے گا, لیکن پہنچے گا تو کہ لگا رہا. تو ایسا فرمایا کرتے تھے لگے رہو. جی ہاں, تو لگے رہو گے تو پہنچ جاؤ گے. تو میرے بھائیوں, دعوت کا مقصد صرف وقت لگانا نہیں ہے کہ میرا وقت لگ جائے. وقت لگانا تو کسی کام میں بھی مقصد نہیں, بلکہ اس کام کی نفع کو حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے. جسے کوئی وقت نہیں پوچھا کھیتی میں کتنا وقت لگا, پوچھتے دکان میں کتنا لگا, پوچھتے دکان میں میرے 3 چیزیں لگے اور دکان میں میرے 4 چیزیں لگے. بلکہ دکان کا کیا نفع ہوا, کھیتی کا کیا نفع ہوا. تو مدت مقصود نہیں ہے, منفعت مقصود ہے. مدت
مقصود نہیں ہوتی، اس کا نفع مقصود ہوتا ہے. اس لیے کاروبار میں مدت پوچھتے ہو کہ تم دکان کتنے مدت لگاتے ہو، 4 مہینے سے 6، بلکہ سال ختم ہوتا ہے تو حساب دیکھتے ہیں. ہاں نفع ہوا نقصان ہوا، ہاں یہی بات کہ نفع اور نقصان ہوا اثر. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کی غرض یہی کہ ہماری زندگی کے نفع کی زندگی بنے، جو کہ زندگی ہماری ایک طرح سے بازار ہے. جیسے بازار میں لوگ کاروبار کرتے ہیں تو کچھ کاروباری کو نفع اٹھاتے ہیں، کچھ کاروباری کوٹ میں بھی اترتے ہیں. دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایسے زندگی میں بھی دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنی زندگی گزار کر نفع کمائیں گے، کچھ لوگ اپنی زندگی گزار کر کھوٹ میں اتریں. حدیثوں میں کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها، ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے، اس کی زندگی گزرتی ہے اور وہ سودا کرتا ہے. جیسے دنیا میں سودے ہوتے ہیں، سودے میں کچھ کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں، سودے میں نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. اس طرح آدمی اپنی صلاحیتوں کو اپنی صلاحیتوں کو دنیا میں لگاتا ہے. اس میں کچھ لوگ کھوٹ کھاتے ہیں تو ان کی آخرت برباد ہو گئی، دنیا میں برکت نہیں ہوئی. اور کچھ لوگ نفع اٹھاتے تو ان کی آخرت بھی بن گئی، ان کی دنیا میں برکت ہو گئی. دونوں قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کل الناس یغدو فبائع نفسه موبقها او موتقها، کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں ہم کو یہ حکم کہ جو چیز تجھ کو نفع دیتی ہو اس کا تو شوقین اور لالچی بن. حدیثوں میں احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، کہ جو چیز تجھ کو نفع دینے والی ہو کہ اس کی لالچ کر، اس کا شوق کر اور اللہ سے اس میں مت. تو دین ہم کو سب سے زیادہ نفع دینے والی چیز ہے، اس کے زیادہ نفع کسی میں نہیں ہے. اس پر فرمایا کہ تو اس کا شوق کر، اس کی لالچ کر کہ میرا دین اچھے سے اچھا بنے. احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد مانگا کر، اللہ سے مدد مانگا کر کہ میرا دین اچھے سے اچھا اللہ بنا. اور عاجز نہ بن، عاجز نہ بن. کبھی نفع بھی آئے گا، کبھی نقصان بھی آئے گا. تو نفع آئے تو اللہ کی طرف سے، کھوٹ آئے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا، گھبرانا نہیں ہے اور اپنے آپ کو نا امید نہیں بنانا ہے. جی ہاں، کہ بس جو چیز نفع دینے والی ہو اس کا شوق کر، اس کے پیچھے پڑ. تو نفع دینے والی چیز یہی ہے، ہم اپنا دین کہ اس کا شوق کرنا، اس کے پیچھے پڑنا اور اس کے ساتھ لگا رہنا، اپنے آپ کو لگائے رکھنا، یہ کام ہے. تو پھر انشاءاللہ آدمی نا امید نہیں ہوگا، محروم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کی کوشش، اس کی اخلاص کے بقدر اس کو. اخلاص بھی عمل کرنے سے آئے گا. اخلاص تو عمل نہیں ہوتا ہے نا، ریا بھی عمل میں ہوتی ہے. عمل ہی نہیں ہے تو نہ ریا ہوگا نہ اخلاص ہوگا. ہاں، ریا کس میں ہوتا ہے؟ عمل میں. اللہم طہر طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا. ریا یہ تو عمل ہوتا ہے، عمل ہی نہیں ہے تو ریا کہاں، اخلاص کہاں؟ پہلے عمل تو ہو. اس لیے کہتے ہیں پہلے عمل کرنا شروع کرو، پھر عمل کے عادی بنو گے، پھر مخلص بنو گے، پھر متقی بنو گے، اللہ لے جائے گا. ہاں، کہ جو ہدایت کے راستے پر جمے گا اس کی ہدایت میں اللہ اضافہ کرے گا. ہاں، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، کہ جو ہدایت پر تقدم چلتے رہیں گے ان کی ہدایت میں اللہ اور اضافہ کرے گا. پھر ان کو اللہ تقویٰ دیں گے، متقی بنائیں گے، پرہیزگار بنائیں گے. یہ بڑی بڑی بشارتیں ہیں اللہ کی طرف سے. اس لیے ان بشارتوں کا سننا ضروری ہے. فضائل جو ہے نا وہ اسی کا نام ہے کہ بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. حدیثوں میں کہ بشارتیں سنو اللہ یہ دے گا، اللہ یہ دے گا. تو بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. تو جو آدمی امیدوار ہوتا ہے وہ کام بھی کرتا ہے. جو آدمی امیدوار ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. خالی امید لے کے بیٹھ جاتے وہ کام نہ کرے، ایسا ہوتا ہے. نفع کی امید ہے کہ کھیتی کرو، کاروبار کرو، تو امید بھی کرے، عمل بھی کرے. وہ چیز کہا تو امیدوار رہو اور کام کرو. کام چھوڑ کے کیا امید؟ جی ہاں، اس لیے ہم کو اللہ سے امید بھی کرنی ہے اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے
اس کو اچھی سے اچھی طرح کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر استقامت بھی دے، اخلاص بھی دے، اور ہماری غلط کی قبولیت بھی اللہ دے دے. جی ہاں، کسی بھی حد تک پہنچ کے کیوں سمجھے کہ بہت کیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ بہت کیا ہے. یہ بہت نہیں کیا، تھوڑا ہوا ہے، وہ پتہ چلے گا، وقت پر پتہ چلے گا تھوڑا زیادہ. جی ہاں، شیطان یہی کرے گا بہت ہو گیا اب کیا ہے. نہیں، اس کو تصویر کہتے ہیں. یہاں کہ شیطان ایسے بہانے ان کا بہت ہو گیا اب کیا. یہ شیطان ایسے بہانے سکھاتا ہے. وہ آدمی کو پیچھے ڈالتا ہے، کبھی خوف دیتا ہے اور وہ پیچھے ڈالتا ہے. تخفیف، تصویر، یہ شیطان کا کام ہے. بہانے بنانا اور حالات سے ڈر جانا. یعنی حالات سے نہ ڈرو، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. یہ کہا ہے ہم کو کہ حالات سے مت ڈرو، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا. ڈرنے کیا ہے؟ جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، وہ جو نہیں لکھا ہے وہ نہیں ہوگا. کل نہیں اسی بنا علامہ کتب اللہ ہونا. لوگ حضور کو ڈراتے تھے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے. تو کہا لوگوں سے کہو کہ ہم کو تو وہ بات پہنچے گی جو اللہ نے لکھی. اللہ نے ہمارے لیے تکلیف لکھی ہے تکلیف آئے گی، راحت لکھی ہے تو راحت آئے گی. جو نہیں لکھی ہے وہ تو ہونے کی لیے. ہاں، تقدیر پر ایمان لانے سے تسلی ہوتی ہے. جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، جو نہیں لکھا ہے وہ تو نہیں ہوگا. اب کیا پریشانی؟ اس لیے کہتے ہیں تقدیر پر ایمان لانا تسلی ہے. تمہارا اللہ نے لکھا ہے وہ نہیں لکھا ہے وہ گھبرانا نہیں ہے. تو شیطان گھبراہٹ میں بھی ڈالتا ہے، دھوکے میں بھی ڈالتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا ہے اور اللہ سے خیر مانگنی ہے. بس کریں گے انشاءاللہ. اور جو ذمہ داریاں آ گئے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. اس کا نام دین ہے کہ دین ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. ذمہ داریوں کو پورا کریں، اللہ سے اخلاص بھی مانگتے رہیں، اللہ سے استقامت بھی مانگتے رہیں، اللہ سے حفاظت بھی مانگتے رہیں. سب چیزیں اللہ سے مانگنی ہے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں. آپ کے پاس کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں. ہم اپنے ارادے کے مالک نہیں. اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا. تو اللہ سے سب کچھ مانگو، وہ دینے کے لیے ہے، ہم مانگنے کے لیے. مانگا کرو. اللہ مانگنے سے خوش نہیں ہوگا، نہ مانگنے والوں سے ناراض. مانگا کرو، چھوٹی چیز مانگو، بڑی چیز مانگو، اللہ جانو. اور امیدوار ہو کر مانگو، یقین کے ساتھ مانگو. یہ کہا کہ ضرور دے گا اللہ. کبھی دیر سے دے گا، کبھی جلدی بھی دے گا، لیکن دے گا. مانگی ہوئی چیز ضرور دے گا. ہاں، کبھی دیر سے دیں گے اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال میں اولاد ہوئی. لوگ اولاد کی دعا کراتے ہیں. ہاں، وہاں بڑی اگر کہتے تھے اسماعیل علیہ اسحاق کہ بوڑھا پہ مجھ کو اسحاق تو 90 سال ہو گئے تھے ان کو. لوگ اولاد کی دعا کرتے ہیں، اولاد کی اولاد وہ اپنے وقت پڑھیں گے، ان کو 90 سال میں اولاد کی. ہاں، واپس نہیں کیا ان کے سوال کو. جی دیر سے بھی حکمت ہے، کبھی دیر سے بھی دے، کبھی جلدی دے، لیکن دینا ہی دینا. اللہ کا کام تو دینا ہی دینا. مانگتے نہیں ہم سے کہ لاؤ لاؤ، سننے والے مانگتے، اللہ نہیں مانگتا. جی ہاں، وہ ان کا کام دینا ہی ہے. ہاں، کبھی دیر سے دیں گے، کبھی جلدی دیں گے. وہ اس کی حکمت ہے، وہ جانتے کیا دینا ہے، کس کو دینا ہے، کتنا دینا ہے. اپنی حکمت سے دیتے. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو، نا امید نہ بنے کوئی. اللہ سے مانگا کرو. ہاں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اپنے آپ کو اس کے حکموں پر جماؤ، اپنے آپ کو اس میں حکموں پر جماؤ. پھر اللہ تعالیٰ نا امید نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نامراد نہیں بنائے گا. بھائی دعا ہوگی انشاءاللہ. اس سے پہلے چند ضروری اعلانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آئندہ انشاءاللہ یہ ملکی مشورہ 21، 22، 23 اگست کو انشاءاللہ گجرات میں ہوگا، صوبہ گجرات میں ہوگا. وہ حضرات انشاءاللہ جگہ کا اعلان بعد میں فرمائیں گے. اس کی تاریخیں ہیں 21، 22، 23 اگست انشاءاللہ. اور
آئندہ ریلوے کا عمومی اجتماع، پورے ملک کا عمومی اجتماع انشاءاللہ 10-11 فروری کو انشاءاللہ دہلی میں ہوگا، اور ریلوے والوں کو جو مشورہ ہوتا ہے اس کی تاریخ وہ حیدرآباد والوں سے آپس میں بیٹھ کر انشاءاللہ طے کریں گے، لیکن وہ حیدرآباد میں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ 3 اعلان تھے تاریخوں کے اعتبار سے۔ اب سارے